جنت کا باغ مل سکتا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی لجپال آقا نے فرمایا اے ابو دادا کیوں نہیں، اگر وہ باغ تو دے دے میں ضمانت دیتا ہوں جو اس کائنات کے اندر کسی یتیم کا سہارا بنتا ہے خدا دنیا میں بھی اسے اجر دیتا ہے، اسے آخرت میں بھی اجر دیتا ہے۔ اسی موقع پر آپ کے اور میرے لجپال آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دادا سے فرمایا اے ابو دادا تو نے دنیا کا باغ دیا جس کی کھجوریں بھی گر سکتی ہیں، جس باغ کو زوال بھی آ سکتا ہے، جس باغ کے ختم ہونے کا بھی خطرہ ہے، لیکن یاد رکھ اس باغ کے بدلے خدا تجھے وہ باغ دے گا جس کو نہ کوئی زوال ہے، نہ کوئی بیماری اور کوئی خطرہ ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، یا علی۔ بات سمجھ آ رہی ہے سر؟ جن دوستوں کے آنسوں آ رہے ہیں اللہ کرے ہم سب کے ان آنسوں کا صدقہ بھائی محمد عارف کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے۔ عزیز بھائیو، یتیم کے ساتھ یہ سلوک، یتیم کے ساتھ یہ محبت کا درس، یتیم کے ساتھ یہ تعاون جس کے لیے آپ کے اور میرے کریم نبی نے فرمایا خدا یتیم سے محبت کرنے والوں کو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے، آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے۔ اور اس کا دوسرا جو ہے حصہ وہ کیا ہے؟ جو فائدہ دیتا ہے اس کو تو اجر ملتا ہے، جو یتیم کو نقصان دیتا ہے، توجہ ہے، جو یتیم کو ستائے، جو یتیم کا مال کھائے، جو یتیم کو پریشان کرے، جو یتیم پر ظلم اور ستم ڈھائے، فرمایا وہی خالق وہی مالک وہ جس کی لاٹھی پہ آواز ہے اگر یتیم کی خدمت کرنے سے وہ اجر دیتا ہے تو یتیم کو ستانے سے بھی وہ پکڑ سکتا ہے۔ اس کی گرفت ایسی مضبوط ہے وہ چاہے تو ایک ہی دریا میں سے موسیٰ کو گزارے، اسی دریا میں سے فرعون کو غرق کرے، وہ چاہے وہ کریم چاہے ایک ہی حضرت اسرائیل سے کسی کو رگڑا لگوائے، ایک ہی حضرت اسرائیل سے کسی کو پھولوں کا گلدستہ پیش فرمائے۔ اب آخری بات بالکل مختصر طریقے سے کہ میدان محشر جب لگے گا، توجہ کیجئے گا، میدان محشر جب لگے گا اس وقت ہر انسان کو اپنے اعمال کی پڑی ہوگی جو دنیا میں کیا ہے۔ کسی پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا بیٹا سردی لگ رہی ہے جاؤ کہیں سے آگ لے کے آؤ، توجہ ہے، جاؤ بیٹا آگ لے کے آؤ۔ اب وہ تلاش کرتا ہے، رات کا اندھیرا تھا آگ نہیں ملی، جب واپس پلٹ کے آیا کہتے حضور والا آگ نہیں ملی، فرمایا بیٹا نہیں ملی جاؤ جہنم سے لے کے آؤ۔ اب وہ مرید دوڑا، آگے جو مرید تھا وہ دوڑا، ارد گرد بھاگتا رہا، مرشد کا حکم ہے دوڑ دوڑ کے کہیں سے غائب سے آواز آئی اے شیخ کے فرما بردار تو آگ تلاش کر رہا ہے، پلٹ جا، ہم نے جہنم میں آگ نہیں جلائی، جو دنیا میں جلاتے ہیں انہی کے لیے آخرت میں بھی جلائی جاتی ہے۔ جو تم نے دنیا میں کر رکھا ہے آخرت میں وہی کچھ ہوگا، اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، ماڑا کریں گے تو ماڑا ہوگا۔ فرمایا جہنم میں آگ نہیں جلائی گئی، جو دنیا میں جلا کے آیا ہے اسی کے لیے ہوتی ہے۔ تو اسی وقت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا انسان سے انسان مام کیا چاہیے، میدان معاشر ایک جوان اٹھے گا، توجہ کیجئے گا، ایک جوان اٹھے گا، عرض کرے گا یا اللہ یہ مجھے حسین محل دے دے، یہ خوبصورت محل دے دے، یہ جو چمکتا دمکتا محل ہے یہ مجھے دے دے، جس کی چڑھائی اتنی جہاں تک میری نگاہ جاتی ہے، یہ اتنی بڑا وسیع محل ہے یہ مجھے دے دے، اس کا حسن اور جمال بے مثال ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا تو اس کی قیمت ادا کر دے، تو اس کی قیمت ادا کر دے۔ اب وہ انسان عرض کرے گا مالک جب میں اس دنیا سے چلا تھا کفن کو جیب تو تھی نہیں، کفن کو جیب ساری زندگی کمایا اولاد کے لیے، جب گھر سے نکالا تھا ناخن کے مٹی بھی نکال لی تھی، میرے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رب فرمائے گا تیرے پاس اس کی قیمت ہے، تیرے پاس اس کی توجہ کرنا اس کی قیمت ہے۔ اللہ اللہ رسول اللہ کے غلاموں
جناب والا اس جوان نے عرض کی میرے مالک میرے پاس دولت نہیں، میرے پاس کوئی ٹکا پیسہ نہیں، اس کی قیمت نہیں۔ پروردگار نے فرمایا اے میرے بندے گھبرا نہیں، تیرے پاس اس کی دولت بھی ہے، اس کا معاوضہ بھی ہے۔ یا اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں تو اپنے بھائی کے ساتھ لڑ کے آیا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ تو بول چول نہیں رکھتا تھا، اپنے بھائی کے ساتھ تو نے قطع تعلق ہی کر رکھی تھی۔ یا اللہ پھر کیا کیا جائے؟ فرمایا ابھی یہیں بیٹھ کے تو اپنے بھائی کو میری رضا کے لیے معاف کر دے، میں اس معافی نامے پر تجھے بھی معاف کر کے یہ جنتی محل کو۔ توجہ ہے؟ تفسیر ابن کثیر چوتھے پارے کے اندر فرمایا اللہ کریم فرمائے گا اے میرے بندے اس محل کی قیمت یہ ہے، اس محل کا معاوضہ یہی ہے، تو اپنے بھائی کو میری رضا کے لیے معاف کر دے، اس کے بدلے میں تجھے یہ محل عطا کرتا ہوں۔ جناب والا اس انسان نے جب سنا تو تڑپ کے زمین سے اٹھتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مالک میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے اپنے بھائی کی سارے خطائیں معاف کر دی۔ تب اللہ کریم فرمائے گا انسان ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ جناب والا وہ انسان دوڑ کر جب جنت کی طرف جانے لگے گا عرض کرے گا یا اللہ جاؤں جنت میں؟ فرمایا جا، یہ میں نے محل بھی تجھے دیا، یہ جنت بھی تجھے دی۔ جب جنت کی طرف جائے گا تو رب فرمائے گا کہ یا عبدی روکو میرے بندے، مڑ کے دیکھے گا مولا اب کیا وجہ ہے، کیوں روک دیا؟ فرمایا اے میرے بندے رک جا، واپس آیا۔ کیا یا اللہ داخلہ بند ہو گیا؟ فرمایا داخلہ بند نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کے صدقے جس کے معافی نامے پر یہ محل تجھے عطا کیا ہے اب اکیلے نہ جا، اس بھائی کو تلاش کر، اس کا بھی بازو پکڑ، اسے بھی جنت میں لے جا۔ ایک مال میں نے تجھے دیا، ایک مال تیرے بھائی کو عطا کیا۔